اللہ دا پیغام انسانہ تک پہنچانا شروع فرمایا ہے، تو جتھے آپ علیہ السلام نے پیغام نو کچھ لوگوں نے قبول کیتا، اتھے زیادہ تر لوگوں نے مکے والیاں نے آپ علیہ السلام کی مخالفت کی تھی، اور یہ سلسلہ روز اول تو ہی جاری و ساری ہے کہ حق نو منن والے ہمیشہ تھوڑے ہوئے ہیں اور اس کا انکار کرنے والے زیادہ ہوئے ہیں۔ ہر دور کے اندر ایسا سلسلہ رہا ہے، جدوں دی حق اور باطل دی آمیزش اور ٹکر شروع ہوئی ہے، ادھر تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ اکثریت جیڑی ہے وہ حق دی مخالف ہوتی ہے، انہاں وچ کچھ ضدی لوگ ہوتے ہیں، انار پرست، کینہ پرور، حسد سے مارے ہوئے ہیں، جس کا تذکرہ رب تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر جگہ جگہ فرمایا ہے کہ ایک کسی دلیل کی بنیاد پہ مقابلہ کرنا، وہ مقابلہ تے سمجھ میں جانتا ہے کہ دلیل کے مقابلے تے دلیل لے کے آؤ، اور یہ کہ دلیل کہتی ہے کہ گل ٹھیک ہے، ضمیر آخر ہے کہ حق اور سچ ہے، لیکن محض ضد کی بنیاد پہ اس کا انکار کر رہے ہیں اور کرتا جا رہے ہیں۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تو پہلے یہود و نصارہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا انتظار کرتے پیشن، یستفتحون علی الذین کفروا، اور اتنی عقیدت اور اتنا احترام اور اتنی محبت کے نال انتظار ہو رہا سی کہ اگر میدان جنگ میں اندر نکل دے دشمنوں کے نال مقابلہ ہوگا تو دعا کرتے کہ یا اللہ او جڑے تیرے آخری نبی آن والے نے اسی انہاں دے واسطے نال تیرے بارگاہ دے اندر دعا کرتے ہیں کہ سانو اپنے محبوب کے صدقے انہاں دشمنوں دے خلاف فتح عطا فرما۔ اللہ کہتے ہیں یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں کے مقابلے کے اپنے دشمنوں کے مقابلے میرے محبوب کے ذریعے میرے کو فتح مانگتے سن۔ اتنا آپ کا شدت کے نال محبت اور عقیدت نال انتظار ہو رہا سی۔ فلما جاءہم، پھر جب میرے محبوب ہونا دے کول آ گئے، ما عرفو، اور آئے بھی اس طرح کہ انہوں نے پہچان بھی لیا ہے، نہیں کہ پہچاننے سے غلطی کی تھی، عرفو پہچان گئے کہ اے یہ نبی آخر زمان کا جنہ داسی انتظار کرتے پیشان، لیکن منن دی بجائے کفرو بھی، کفر کا انکار کر دیتا، اور یہ انکار کیوں کیتا؟ کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں پہچانتے کہ تم جانتے تھے کہ آپ پر سچ ہے۔ باغیم بینہم، اللہ کہتے ہیں ضد دی وجہ نہ، ہٹ درمی دی وجہ نہ، عناد دی وجہ نہ، بغض جڑا دل دے اندر سی اس دی وجہ نہ کہ یہ آخری نبی بنی اسرائیل وچوں کیوں نہیں آئے، بنو اسماعیل وچوں کیوں آئے ہیں، بس انہاں دا نسلی تعلق ساڈے نال ہونا چاہیے سی، خاندانی تعلق قریش نال کس طرح ہو گیا، بنو ہاشم نال کس طرح ہو گیا، اس عناد بغض دی وجہ نال، ہٹ درمی دی وجہ نال، سمجھن دے باوجود، جانن دے باوجود، پہچانن دے باوجود آپ علیہ السلام کا انکار کر دیتا ہوں۔
حالانکہ بنی اسرائیل او قوم ہے جو آپ علیہ السلام دے اعلان نبوت کو پہلا تک اس دنیا دے پڑھی لکھی اور سمجھدار قوم کے لئے کہلاتی سی اور بڑی عزت و احترام نال جانے جاتا سی کہ اے لوگ کون ہیں جنہاں دے کول آسمانی کتاباں ہیں، اے وہ لوگ ہیں جنہاں دے اندر اللہ نے ہزاراں نبی پیدا فرمائے، انہاں دا عزت احترام اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل والو یاد کرو میرا وہ احسان جڑا میں تواڈے تے کیتا ہے، اور احسان کیے انی فضلتکم علی العالمین، میں تانوں سارے جہان تے فضیلت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی، بڑائی عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، لیکن اس عزت کا پاس نہیں رکھیا انہوں نے، اس عزت نو سمیٹ نہیں سکے، بچا نہیں سکے، اور جب بچا نہیں سکے تو پھر اللہ فرماتا ہے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر میرا غضب انہاں دے اوتے نازل ہویا، غضب آیا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اس وقت یہ میرے غضب کا نشانہ بنے کہ انہوں نے میرے احکامات کا انکار کیتا، میرے نبیوں نال اچھا سلوک نہیں کیتا، شہید کر دیتا، میری نافرمانی کیتی، میری قائم کردہ حداں کو تجاوز کر گئے۔ تو اتنی معزز قوم، عزت والی قوم اپنی عزت اور اپنی شرافت اور اپنی کرامت کو بچا نہیں سکی، ذلت اور رسوائی کا نشانہ بن گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اس کائنات کے اندر جو پیغام دے کے بھیجا، آپ نے جب یہ اعلانیہ دعوت شروع فرمائی تو آپ کی دشمنی زیادہ سی، منن والے تھوڑے سن، زیادہ دشمن سن، منن والے زیادہ تر کمزور لوگ سن، غریب، غلام، باندیاں، کچھ لوگ سن جڑے نامور لوگ سن، بڑے نام سن، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ چند نام سن جڑے مشہور اور بڑے نام سن اونچے خاندانہ دے، باقی کثرت نال آپ دے پہ ایمان لے آنے والے کمزور اور غریب لوگ سن، جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھیا گیا، لیکن وہ کلمہ اس انداز میں پڑھیا، ایسا پڑھیا کہ پھر اس کلمے دے اتے اپنا سب کچھ قربان کرنا اپنے واسطے انہوں نے شہادت سمجھا، اور اس کلمے دے نال پھر بے وفائی نہیں کی کسی صورت میں، مارے سن، غلام سن، کمزور سن، دنیاوی اعتبار نال کسی حیثیت مالک نہیں سن، لیکن حضور علیہ السلام دے سچے پکے وفادار سن، آپ علیہ السلام دے اپنا سب کچھ قربان کرنا اپنے واسطے سعادت سمجھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جو دعوت انہوں تک پہنچائی اور جس دعوت انہوں نے قبول کیتا، وہ اس انداز میں انہوں نے دل و دماغ سے رائج کر گئی کہ وہ دعوت چودھریاں نے، وڈیریاں نے، بڑے بڑے طاقتور لوگوں نے اس کلمے نوں انہاں دے دلاں چوں کڈن دی کوشش کیتی، پوری طاقت دے نال، پورے تشدد دے نال، ظلم نال، زیادتی نال، ہر حربہ استعمال کیتا،
کامیاب نہیں ہو سکے. انہوں نے جسم سے تکلیف پہنچائی گئی, انہوں نے شکوں کا نشانہ بنایا گیا, لیکن ایک بھی غلام ایسا نہیں سی کہ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا اختیار کرتا, عطا کرتا, پڑھایا ہوا کلمہ جڑا وہ چھڈیا ہوئے یا چھڈن دے بارے سوچیا بھی ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی دعوت کو عام کرنا شروع کر دیتا. جب اعلانیہ دعوت کا سلسلہ شروع ہو گیا, جتنے بندے دیکھے ہوتے ہی چلے گئے اور انہوں نے سمجھانا شروع کر دیتا کہ لوگو ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ نہ تعلق جوڑ لو, اللہ نہ اپنی نسبت جوڑ لو. اللہ نے مینوں دائی بنا کے بھیجے ہے, اپنی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذمے کم لایا ہے, اور وہ کم یہ ہے کہ میں اپنے رب کا پیغام تواڈے تک پہنچا دیواں, تانوں اللہ کا تعارف کروا دیواں, تانوں دس دواں تواڈا معبود مسجود مطلوب مقصود صرف اور صرف ایک اللہ ہے. اس نال اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑو گے, تواڈی دنیا کی کامیابی بھی اس کے اندر ہے اور تواڈی آخرت کی کامیابی بھی اسی کے اندر ہے. اللہ نال تعلق توڑ کے نہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو, نہ آخرت اندر کامیاب ہو سکتے ہو. رب تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز, جو ملکہ, جو طاقت, جو صلاحیت, جو علم, جو عمل, جو قوت گویائی, سمجھانا, اللہ, اخلاقیات, معاملات, ہر چیز اللہ پاک نے آپ کو بے مثال عطا فرمائی. جس نے بھی سچے دل دے نال, طلب نال میرے آقا کی گفتگو سنی, وہ متاثر ہونے تو بغیر نہیں رہ سکے. اللہ پاک نے ایسا حضور کو کمال عطا فرمایا. آپ ہے ہی با کمال کا نار اعتبار نہ, اللہ نے آپ کو بنایا ہی بے مثال. کوئی چیز بھی ایسی نہیں جڑی خوبیاں نال تعلق رکھتی ہوئے اور وہ خوبی اللہ نے اپنے محبوب نو عطا نہ فرمائی. جس نو اچھائی کہہ سکتے ہو, جس نو کمال کہہ سکتے ہو, جس نو خوبی کہہ سکتے ہو, خیر کہہ سکتے ہو, دنیا کی کوئی خیر ایسی نہیں جڑی اللہ نے اپنے حبیب کی چوری چ نہ پائی ہے. انا اعطیناک الکوثر, میرے نبی اسی تانوں خیر کثیر عطا فرمائی. باقی دشمن نے پورا زور لایا اور آج تک لا رہا ہے, نہ اس دور کے اندر کامیاب ہو سکیا, نہ آج ہوئے گا, نہ قیامت تک ہو سکتا ہے انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شان, عظمت, مقام, مرتبہ, دعوت, کوئی چیز بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کو ختم ہو جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا سیل بنایا, اس نو روح بنایا, اس نو جس دن یہ چیز ختم ہو گئی اس دن یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی, اس دن دنیا کا مقصد ختم ہو جائے گا. فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللہ اللہ. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں, اس ویلے تک قیامت نہیں آئے گی جس ویلے تک اس زمین تے میرا پیغام اللہ دا نام باقی رہے گا. جب اللہ دا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا تے اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا نظام ختم کر دے گا, قیامت آ جائے گی. اس واسطے ساڈا ایمان اور یقین ہے, ساڈا اعتماد اور توکل ہے اپنے رب دے کہ تا قیامت اللہ کا نام کائنات تو مٹ نہیں سکتا.
محمد راج ہٹ جاؤ ادا راج کرنا چھڑ جاؤ اے پروگرام چ مداخلت کرنا چھڑ جاؤ اینو دے ہاتھ چھڑ جاؤ اگر بادشاہ بننا ہے اگر دی دعوت پھیل رہی ہے اور دعوت کے نتیجے کے اندر حکومت قائم ہو جاتی ہے اور عرب کا حکمران بن گیا تامی تواڈے لئی باعث عزت ہے کہ تواڈے خاندان کا بندہ ہے تواڈے خاندان کی حکومت ہوئے گی تانوں پریشانی نہیں آنی چاہیے تسلیم کر لو اور سارے پھون پھون کر دے اٹھ گئے کہنے لگے اتبا تیرا دماغ خراب ہے تیرے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے اتبا تیرا ایمان قبول کرن میں قریب پہنچ چکے تھے اپنی قوم میں دانے دے دانے نال ایمان تو آری رہنا ہے ایمان قبول نہیں کرتا اٹھ کے چلا جاتا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روکن واسطے یہ کوشش ہو رہی ہے لالچ دیتا جا رہا ہے پھر دوسرا منصوبہ دوسری پیشکش دوسرا معاہدہ لے کے شرائط لے کے پھر حضور کو لاندے ہیں اور آگے کہنے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجی اور ایک معاہدہ کرنا آیا اور کچھ تجاویز لے کے آیا حضور پوچھ دینا اور کی تجاویز نے اور کہنے لگے اسی چاہتے ہیں سارے شہر کے اندر امن ہو جائے سارا آپس کے اندر جیڑی دشمنی اور اختلاف اور دوریاں پہ رہی ہیں یہ دوریاں ختم ہو جائے میرے آقا پوچھ دینے کی جیڑی بیکار سوچ میں آئے ہو وہ کہنے لگے اسی چاہتے ہیں تسی اس نہ کرو رل مل کے اپنے اپنے خداواں دی عبادت کریے اسی تواڈے رب نوں پوجن لئی تیار ہاں تسی ساڈے رباں دی عبادت کریا کرو کچھ عرصہ سارے مل کے اللہ دی عبادت کریے اور کچھ عرصہ سارے مل کے بتاں دی پوجا کریے یا اس طرح کر لو تسی بتاں نوں نہیں پوجنا نہ پوجیا کرو لیکن کم از کم انہاں بتاں نوں برا بھلا کہنا چھڈ دو انہاں دی تردید کرنا چھڈ دو یا اس طرح کر لو ساڈا سب تو بڑا خدا جڑا حبل نامی بت ہے تسی مجمع عام دے سامنے ساڈے اس بت دے سر تے ہاتھ رکھ دو لوگ ویکھ لین کہ محمد علیہ السلام اس بت دی عقیدت تے محبت رکھدے نے پوجا نہ کرنا عبادت نہ کرنا کچھ بھی نہ کرو بس دے سر تے ہاتھ رکھ دو عقیدت تے محبت نال احترام ادا کرن لگ دو اسی تانوں کچھ نہیں کہا گے اسی تواڈے نال ملن واسطے تیار ہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجے جواب نہیں دیتا جواب میرے اللہ دی طرف آیا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے وحی نازل فرمائی اور بڑا سخت جملہ اختیار فرمایا قل اے میرے پاک پیغمبر فرما دو کہہ دو یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون اے کافرو او بےایمانو او منکرو او میرے رب دے دشمنو میرے دین دے دشمنو یا ایھا الکافرون میرے اللہ نے اتھے لہجہ سخت اختیار فرمایا ہے اور کروایا اپنے نبی کی زبان تو ہے اپنے پاک پیغمبر کی زبان تو ہے کیونکہ معاملہ اللہ کی توحید کا ہے معاملہ اللہ کی عبادت ہے معاملہ اللہ کی ذات و صفات کا ہے معاملہ اللہ کی کبریائی کا ہے معاملہ شرک والا ہو رہا ہے ایسے شرک والا معاملہ ہے ایسے غیرت والا معاملہ ہے اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اغیر منکم واللہ اغیر منی اور لوگوں میں تواڈے سارے تو زیادہ غیرت والا ہوں اور میرا رب میرے تو بھی زیادہ غیرت والا ہے سبحان اللہ ایتھے معاملہ غیرت ہے کہ اللہ کی عبادت میں دوسرے نو شریک کرنا اور جتے غیرت کا معاملہ ہے اوتے
سختی ہوتی نرمی نہیں ہوتی کوئی کسی قسم کی ہیلے حجت تو کم نہیں لیا جانا اسی ہر غلطی برداشت کرنا ہے ہر غلطی برداشت کر لیتے ہیں جتنے معاملہ غیرت آ جائے وہ ناقابل برداشت کرنا ناقابل برداشت کرنا ہے اسے اپنے محبت والے رشتے پیار والے رشتے بھی ختم کروا کے تیار ہو جاتے ہیں معاملہ غیرت ہے کسی کی شرکت پسند نہیں میاں بیوی شوہر اپنی بیوی کے معاملے کے اندر کسی کی شرکت برداشت نہیں کرتا کیوں غیرت یہ غیرت کا معاملہ ہے اللہ کی ذات بھی صاف اعلان فرما رہی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به میں سارے گناہ معاف کر دوں گا شرک معاف نہیں شرک معاف نہیں کروں گا کیوں یہ معاملہ میری غیرت ہے گناہ لے آؤ حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ بڑا آدم لو بلغت ذنوبک اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ فوق اعلان السماء زمین تو لے کے آسمان تک چلے جائیں یہ زمین و آسمان کے درمیان والا خلا تو گناہ نہ بھر دے اتنے زیادہ گناہ ہو جان انہیں گناہ کرن واسطے تے شیطان نالوں بھی زیادہ لمبی عمر چاہیے پھر بھی اتنے گناہ نہیں ہو سکتے لیکن اللہ فرما رہے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اگر تیرے گناہ زمین کو لے کے آسمانہ تک پہنچ جان کر کے ساری خلاف خدا بھر دے اور اتنے گناہ لے کے میری بارگاہ کے اندر آ جا اور آ کے ایک دفعہ سچے دل نال ندامت کے تھرو بہا کے کہہ دے یا اللہ معاف کر دے تو میں معاف کر دوں گا لیکن اگر شرک لے کے آیا تو وہ معاف ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء شرک تو علاوہ سارے معاف کر سکتا جو چاہا معاف کر یہ شرک ہے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات اندر کسی کو شریک کرنا اے اللہ تبارک و تعالیٰ نو پسند نہیں اور برداشت نہیں اس سے کوئی معافی نہیں جو شرک لے کے دنیا تو چلا گیا وہ دے باتیں کوئی معافی وہ ہمیشہ جہنم کے اندر جائے گا اور شرک کیے جو کام اللہ کی ذات کا تعلق رکھتے ہیں وہ کام اسی کسی اور کو امید لا کے بیٹھے کہ اے کام میں بھی کر سکتا پیدا کرنا اللہ کا کام ہے پیدا کرنا اللہ کا کام ہے اگر اسی سمجھیے کہ کوئی اور بھی کچھ بنا سکتا ہے تو یہ شرک ہے اولاد دینا اللہ کا کام ہے اولاد دینا اللہ کا کام ہے اور اگر کوئی سمجھے کہ میں نے اولاد کسی اور کو بھی مل سکتی ہے یہ شرک ہے یہاں بولے میں یشاء اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس نو چاہواں اناثا بیٹیاں دواں وہ یہاں بولے میں یشاء الذکور جس نو چاہواں بیٹے عطا کرنا وہ یزوجہم اناثا وذکورا اور جس نو چاہواں دونوں دیواں بیٹے بھی داں بیٹی بھی داں ویجعل من یشاء عقیما جس نو چاہواں کچھ بھی نہ سارے ڈاکٹر بھی حکیم بھی طبیب بھی پنڈت بھی سارے تویز دین والے بھی حکیم اپنا زور لگا لیں تویز والے اپنا تویز دے لیں ہر بندہ پوری محنت اور کوشش کر لے اگر میرے اللہ کی مرضی نہیں تو کچھ نہیں ہو کچھ نہیں ہو سکتا اگر اسی ایک امید کسی اور کو نہ رکھیے ایک علاج کروانا شرک نہیں دوائی استعمال کرنا شرک نہیں علاج روحانی کروانا شرک نہیں علاج کروانا شرک نہیں لیکن اللہ تو علاوہ کسی کو کچھ دین والا سمجھنا چاہیے علاج سنت ہے وہ علاج کیا جائے اور نتیجہ اللہ کے حکم کیا جائے یا اللہ میرے واسطے جائے کچھ یا میں کیتا ہے کو تو کرنا ہے تو اللہ نے پسند نہیں کہ شرک کیا جائے تو جب معاملہ آیا شرک دا تو اللہ نے اپنے نبی نے فرمایا میرے نبی سے ذرا لہجہ سخت رکھو اللہ نے قرآن پاک کے اندر کافرو کہہ کے بہت کم مقام تے یاد کرتا ہے ایک مقام میں بھی ہے قل یا ایھا الکافرون اے میرے نبی اعلان کر دو او کافرو بے ایمانو منکرو لا اعبد ما تعبدون میں عبادت نہیں
ولا انتم عابدون ما اعبد اور میں جاننا تسی بھی میرے رب کی عبادت نہیں کرو گے ولا عابدون ما عبدتم میرے رب نے قصہ مکا دیتا دو ٹوک گل کروائیے اے میرے محبوب ساتھ دو ٹوک اعلان فرما دو کسی میں کوئی شک چھپا نہ رہ جائے کسی کے دل میں کوئی امید باقی نہ رہ
پائے جا رہے ہیں، گھاس کھائی جا رہی ہے، کس مقصد والے کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے اللہ پاک کی رضا باتیں 3 سال تک قربانی دے نال یہ برداشت کیتا جا رہا ہے، لیکن اپنا مشن سے موقف تبدیل نہیں کیتا، بھوک برداشت کیتی، بچیاں دا رونا برداشت کیتا، بائیکاٹ برداشت کیتا، پوری قوم مخالف ہے، لیکن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب دا پیغام پہنچان کو اپنے مشن تو باز نہیں آئے، میرے آقا علیہ السلام نے اپنا پروگرام تبدیل نہیں فرمایا۔ اے اللہ پاک دا پیغام ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے میرے پاک پیغمبر، اسی تانوں سچا دین دے کے بھیجے آئے، بشیر بنا کے، نذیر بنا کے، بشارتاں دین والے، ڈران والے بنا کے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور تہاڈی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ تسی لوکاں نوں میری طرف بلاؤ گے، لوکاں نوں اللہ دا پیغام سناؤ گے، اللہ ول بلاؤ گے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اور میرے نبی اسی تانوں چمکدا ہویا چراغ بنایا ہے، چراغ بنایا ہے، جتھے میرے نبی دا چراغ روشن ہویا ہے اوتھے کائنات دے اندھیرے ختم ہوندے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے اور آپ کے مننے والیاں نے یہ قربانیاں دتیاں نے اور دین پھیلدا چلا جا رہا ہے، جنہاں نے مننا سی آقا دی دعوت قبول کرتے جا رہے ہیں، اور جنہاں نہیں مننا انہاں نے بڑا کچھ دیکھا نہیں مننے۔ ابو جہل دے مقدر اندر ایمان نہیں سی، اپنے ہتھاں دے نال آپ نوں آزمایا ہے، اپنی اکھاں دے نال آپ نے معجزات ویکھے نے، آپ دا کمال ویکھیا ہے، لیکن مقدر کے ایمان نہیں سی، بے ایمان ہویا ساری زندگی، اسی بے ایمانی تے خاتمہ آیا۔ مکے والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے کھڑے نے، رات دا ٹائم ہے، 14ویں رات دا چند طلوع ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوں سارے مکے والے کہہ رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تسی اللہ دے سچے رسول ہو تے کوئی معجزہ بکھاؤ، کوئی نشانی بکھاؤ، اسی من لواں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوں کہندے نے، اے محمد اگر 14ویں رات دا چند زمین تے ٹکڑے ہو کے آ جائے، اسی سارے کلمہ پڑھ لواں گے۔ ابو جہل بھی کہندا ہے، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سارے موجود ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچا ویکھی مکر نہ جائیں، مکر نہ جائیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہندا نا نا میں تے مکے دا چودھری ہاں، میں تے مکے دا پہلوان ہاں، میں تے سردار ہاں، سرداراں وچ بیٹھ کے گل کردا ہاں، مکراں گا نہیں، تو معجزہ وکھا، نشانی وکھا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ دے اندر دعا فرمائی، اللہ اے تیری قدرت نہ تعلق رکھدا ہے نا مولا، اج میں منکراں نوں اپنی قدرت دا مشاہدہ وکھا دے، مظاہرہ وکھا دے۔ اور میرے آقا نے اپنی شہادت والی انگلی چند ول کیتی ہے اس طرح کر کے، اور میرے آقا دی انگلی کا اشارہ من کے چند زمین تے ٹکڑے ہو کے آئے۔ مست اکھیاں تمہارے ستارے، چند انگلی دے من دا اشارے، چند انگلی دے من دا اشارے، وہ مسکرائے تو چاندن کھلارے، او دے مکھڑے دے انوار ویکھو۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ معجزہ دکھایا، ابو جہل بے ایمان فوراً کہنے لگا پہلا تیرا جادو زمین تے چلتا سی، ہن تے سمانا تے بھی چلنا لگ پیا، اور پھوں پھوں کرتا چلا گیا۔
نہیں سی نصیب ایمان تو نہیں کر سکیا قبول، اور بےمان بےمان ہی رہا جنہوں نے مننا سی وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں چاہ کے غلام بن کے بیٹھ گئے، اور پھر ایسے بنے کہ اپنی جان مال اولاد امن وطن جمن سب کچھ آقا دے اشارہ حضرت تے قربان کر دیتا۔ میرے دوستو یہ دین حق آج ساڑھے کل بطور امانت موجود ہے، اور اسی دین حق نو اگے دوسرے تک پہنچانا یہ ساڑھی بھی ذمہ داری ہے۔ ایسی دوسریاں نو اپنی آن والی نسلوں نو اور پوری انسانیت نو اللہ تبارک و تعالیٰ دا دین کس طرح پہنچاواں گے جدوں ساڈے کول ہوئے گا، ساڈے پلے کچھ ہوئے گا تے کسے نو دے سکاں گے۔ اس واسطے اجوازاں بھی آندیاں نے، انہاں دا مقصد کی ہوندا ہے؟ صرف ایک مقصد کہ اسی سارے اپنی زندگی دے اعلیٰ ترین مقصد کی طرف آ جائیے کہ اللہ نے سانو کس مقصد واسطے بھیجا ہے، ساڈے نبی نے کی کیتا ہے، صحابہ نے کی کیتا، اور اسی کی کرتے ہیں۔ انہاں دی ترجیحات کی سن اور ساڈی ترجیحات کی نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانس تک اللہ تبارک و تعالیٰ دے دین دی سربلندی واسطے محنت فرمائی ہے۔ آخری مرتبہ جڑا کٹ ہویا ہے پوری امت دا حجۃ الوداع دے موقع تے میرے آقا علیہ السلام دے سامنے میدان عرفات کے اندر صحابہ موجود نے، 1.25 لاکھ دے قریب صحابہ موجود نے، اور میرے آقا اونٹنی تے سوار نے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے نے، اور اس خطبے دے آخر دے اندر میرے آقا صحابہ نو پوچھدے نے بلکہ دستے نے لعلی لا اراکم بعد عامہم ھذا، لوگوں ہو سکتا ہے آئندہ اسی اس طرح اکٹھے نہ ہو سکیے، ہو سکتا ہے اگوں۔ یہ جملہ صحابہ واسطے قیامت تو بھی بڑا سی، صحابہ واسطے قیامت تو بھی بڑا اور سخت جملہ سی۔ ہو سکتا ہے کہ اسی آئندہ اکٹھے نہ ہو سکیے، لعلی لا احج بعد حجتی ھذا، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں حج نہ کر سکا تواڈے نال۔ یہ اشارہ تھی نا کہ میں ہوں دنیا تو بردہ فرمان والا ہوں میرا، کیونکہ نبی سن نا عام بندے نوں سانوں تو نہیں پتا کہ کہڑے ٹائم موت آنی ہے، لیکن نبی اونے اور نبی بھی نبیاں دے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اے تے اونے جنہاں نوں اللہ نے اپنے کول بلایا تے پوچھ کے بلایا، دس کے اور پوچھ کے باقاعدہ کہہ گیا کہ اسرائیل ملک جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ اسرائیل باہر کھڑا ہے، اگر اللہ نے بھیجا ہے کہ میرے محبوب کو پوچھ لو آنا ہے کہ آ جاؤ، اگر دنیا تے رہنا ہے جدوں تک جاندے ہو، جدوں تک کہ کنوں پوچھا جاندا سانوں تو نہیں پوچھا جانا، یہ آقا ہے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ لعلی لا حج بعد حجتی ھذا، اس حج کے بعد میں دوبارہ حج نہیں کر سکا۔ اور پھر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دی کیفیت کی صحابہ نے پوچھا، پھر آپ نے فرمایا دسو هل بلغت وادیت ونصحت، دسو کیا میں نے تمہارے تک رب کا پیغام پہنچا دیتا، خیر خواہی کا حق ادا کر دیتا کہ نہیں؟ قالوا نشهد، تمام صحابہ کہنے لگے ایسی گواہی دیتے ہیں انک قد بلغت وادیت ونصحت، یا رسول اللہ تسی پہنچائے نہیں، پہنچان کا پورا پورا حق ادا کر دیتا۔ ہمیں آقا نے شہادت والی انگلی آسمان وال بلند کر کے 3 مرتبہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے، یا اللہ تو بھی گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے، میں نے اپنا دین انہاں تک پہنچا دیتا۔ اور پھر میرے آقا نے پوری امت کی ایک ڈیوٹی لگائی، اور ڈیوٹی ساڈی بھی ہے، فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُ الْغَائِبِ فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُ الْغَائِبِ، تمہاری یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے، جننے تھے موجود حضور فرما رہے ہیں اپنے صحابہ جڑے تھے موجود ہو، سب کی ڈیوٹی ہے کہ جڑے موجود نہیں انہاں تک میرا دین پہنچاؤ، انہاں تک تسی پہنچانا ہے۔ میرے دوستو 1,44,000 صحابہ اکرام سن تقریباً کم و بیش، اور مکہ اور مدینہ کے اندر 10 تو 12,000 صحابہ دیا قبراں بس، باقی کتنے باقی موتیاں دی طرح پوری دنیا تے بکھرے، پوری دنیا تے جتنے گئے قبراں بن گئیاں۔ او ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ 95 سال عمر ہے، 95 سال، پوترے پڑ پوترے کہہ رہے ہیں کہ بابا جی تسی ہن کسے جانا رہنا؟ فرمانے لگے نہیں، زندگی بھی اللہ دے دین واسطے گزاری ہے، میں چلنا بڑھاپا بھی اللہ دے دین تے گزرے، موت دا ٹائم آ گیا
ترکی دے کول استنبول دفن نے استنبول کتنے مدینہ تے کتنے استنبول وہ پہنچے پہلے جب بیمار ہوئے اور بیماری اتنی شدت کے محسوس ہو گیا کہ بس میرا آخری ٹائم آ گیا میرے لشکر کو بلایا صحابہ نے کہنے لگے میری اگر موت آ جائے نا تو مینوں ایتھے دفن نہ کر دیو جتھے تہاڈا آخری پڑاؤ ہے نا جتھے تساں واپس آنا ہے اس جگہ پر دفن کر کے آؤ اس جگہ دفن کر کے آؤ کہنے لگے کیوں فرمانے لگے کل قیامت کے دن جب میرا رب میں پوچھے گا نا آپ کو یوں کی کر کے آیا ہے تو میں اپنے اللہ کو کہوں گا یا اللہ جدوں تک زندہ رہا تیرے دین دے رستے دے اندر چلدا رہا مولا موت آئی تے میری لاش بھی تیرے رستے دے اندر چلی میری لاش بھی تیرے رستے تے چلی ایسا صحابہ نہ بڑھاپا نہ بیماری نہ سکھ نہ کوئی چیز نہیں کرتے تھے راجا سی سکون بھی کچھ نہیں کرتے اللہ نے ہر سہولت دیتی ہے ہر آسانی دیتی ہے ہر آسائش دیتی ہے پر اسی کچھ بھی کرنے واسطے تیار نہیں اللہ پاک نے کل قیامت کا بھی سانوں بھی پوچھنا ہے یہ ساری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ سانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے اور سانوں اپنے دین کی سربلندی واسطے سب کو قبول فرمائے